السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے ماریو پوزو کا شاہکار ناول گاڈ فادر۔ مترجم محمود احمد مودی۔ باب نمبر 29۔ کیپٹن کلسکی اپنے آفس میں بیٹھا موٹے سے ایک لفافے کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے خوشی عیاں تھی۔ اس لفافے میں مخصوص قسم کی بہت سی پرچیاں تھیں۔ کیپٹن کا ایک ماتحت ایک ایسے بکی سے یہ پرچیاں چھین کر لایا تھا جو غیر قانونی طور پر شرطیں بک کرنے کا کام کرتا تھا۔ کہنے کو تو کیپٹن کے ماتحت اس بکی کے ٹھکانے پر چھاپا مارا تھا، لیکن در حقیقت اس کا انداز بکی کو لوٹنے کا سا تھا، کیونکہ اس نے جو چیزیں اپنے قبضے میں لی تھیں ان کا کہیں اندراج نہیں ہوا تھا۔ وہ بکی کورلیون فیملی کی سرپرستی میں کام کرتا تھا، اس لیے اس پر چھاپا ڈلوا کر کیپٹن کلسکی کو زیادہ خوشی ہوئی تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ خوشی اسے اس بات کی تھی کہ یہ پرچیاں بکی کو واپس کر کے وہ رشوت کے طور پر اچھی خاصی موٹی رقم حاصل کر سکتا تھا۔ اس تصور سے محفوظ ہوتے ہوئے اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا۔ اسے سلوزو کو ایک مقررہ وقت پر مقررہ مقام سے ساتھ لینا تھا اور پھر اس جگہ لے جانا تھا جہاں کورلیون فیملی کے نمائندے سے اس کی ملاقات طے ہوئی تھی۔ کیپٹن کلسکی اٹھ کر اپنے لاکر کے پاس پہنچا اور کپڑے تبدیل کرنے لگا۔ پولیس کی وردی اتار کر اس نے سادہ لباس پہن لیا، پھر اپنی بیوی کو فون کر کے بتایا کہ وہ رات کے کھانے پر گھر نہیں آئے گا۔ وہ ایک سرکاری کام پر جا رہا ہے۔ وہ اپنی خصوصی مصروفیات کے بارے میں اپنی بیوی کو کچھ نہیں بتاتا تھا۔ اس کی بیوی کافی حد تک سادہ لوح انسان تھی اور یہی سمجھتی تھی کہ ایک پولیس آفیسر کی حیثیت سے اس کے شہر کی تنخواہ اچھی خاصی تھی، اسی لیے وہ عیش و آرام سے رہتے تھے۔ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے کلسکی مسکرا دیا۔ اسے یاد آیا کہ اس کی ماں بھی یہی سوچا کرتی تھی، لیکن کلسکی نے خاصی چھوٹی عمر میں ہی اپنے گھر کی خوشحالی کا راز سمجھ لیا تھا۔ اس کا باپ پولیس سارجنٹ تھا۔ ہر ہفتے کی شام وہ کم عمر کلسکی کو ساتھ لیتا اور اپنے ساتھ پولیس اسٹیشن کی حدود میں واقع بہت سی دکانوں پر جاتا اور بظاہر بڑے ملنسارانہ انداز میں اس کا تعارف دکاندار سے کراتا۔ یہ میرا بیٹا ہے کلسکی، بڑا ہونہار بچہ ہے۔ یہ سن کر ہر دکاندار خوش خلقی سے دانت نکالتا، پھر اپنے کیش رجسٹر سے $5 یا $10 کے نوٹ نکال کر کمسن کلسکی کی جیب میں ڈالتے ہوئے کہتا، لو بیٹا، اس سے آئس کریم یا اپنی پسند کی کوئی اور چیز کھا لینا۔ مزید خوش خلقی اور شفقت کے اظہار کے لیے وہ کلسکی کے گال بھی تھپ تھپاتا۔ باپ بیٹا آگے بڑھ جاتے۔ گھر پہنچنے تک کلسکی کی تمام جیبیں نوٹوں سے بھر چکی ہوتی، جو اس کا باپ خالی کرا لیتا۔ کلسکی کو صرف $1-2 ملتے، باقی تمام رقم اس کا باپ بینک میں جمع کرا دیتا اور اسے سمجھاتا کہ یہ سب اس کی تعلیم اور بہتر مستقبل کے لیے ہو رہا تھا۔ کلسکی سے اسی زمانے میں اگر کوئی پوچھتا کہ وہ بڑا ہو کر کیا بنے گا تو وہ فوراً جواب دیتا، پولیس آفیسر۔ اسے پولیس آفیسر بننے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ وہ ایک نہایت سخت گیر اور سخت جان پولیس آفیسر ثابت ہوا۔ بدماش اس سے ڈرتے تھے، تاہم جب اس نے رشوت لینا شروع کی تو اپنے باپ کی روایت نہیں اپنائی۔ وہ رشوت کی رقم جمع کرنے کے لیے بیٹے کو ساتھ لے کر نہیں جاتا تھا، بلکہ رقم خود وصول کرتا تھا۔ وہ یہ رقوم وصول کرنے میں خود کو حق بجانب سمجھتا تھا، کیونکہ وہ دکانداروں اور تاجروں کو چھوٹے موٹے بدماشوں
اور بھتہ خوروں سے بچاتا تھا، انہیں تحفظ فراہم کرتا تھا۔ اگر کوئی بدماش یا بھتہ خور اس کے علاقے میں ادھم مچانے یا دکانداروں کو تنگ کر کے ان سے کچھ وصول کرنے کی کوشش کرتا تھا تو کلسکی اس کا وہ حشر کرتا تھا کہ آئندہ وہ اس علاقے کا رخ کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ اس لیے دکاندار وغیرہ اس کی خدمت میں بخوشی نذرانہ پیش کرتے تھے۔ ان کے خیال میں بدماشوں کے رحم و کرم پر رہنے سے بہتر تھا کہ وہ ایک باروب اور سخت گیر پولیس آفیسر کی حفاظت اور سرپرستی میں رہتے۔ کلسکی کے اخراجات کافی تھے۔ اس کے 4 جوان بیٹے تھے، یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ان میں سے کوئی پولیس مین نہیں بنا تھا۔ کلسکی ترقی کرتے کرتے کیپٹن بن گیا تھا۔ عہدہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی رشوت کے ریٹ بھی بڑھاتا چلا آیا تھا۔ اس کے خیال میں یہ کوئی ناانصافی کی بات نہیں تھی۔ آخر اس کے اخراجات اور مہنگائی بھی تو بڑھ رہی تھی۔ اسے محکمے سے کوئی شکایت نہیں تھی کہ وہ اپنے ملازمین کو کم تنخواہیں دیتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جن محکموں میں تنخواہیں کم تھیں، ان کے ملازمین کو خود بھی اپنی آمدنی میں اضافے کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے تھے۔ ٹٹاگلیا فیملی کا نوجوان برونو بھی اس کے کرم فرماؤں میں شامل رہا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کے کرم فرما تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے کام آتے تھے، ایک دوسرے کی مشکلات دور کرتے تھے۔ جب کوئی کلسکی کا تعاون حاصل کرنے کے لیے اس سے رابطہ کرتا تھا تو کلسکی زیادہ گہرائی یا تفصیلات میں نہیں جاتا تھا، زیادہ سوالات یا چھان بین نہیں کرتا تھا۔ وہ اس رقم سے غرض رکھتا تھا جو اسے تعاون کے بدلے مل سکتی تھی۔ رقم جتنی زیادہ ہوتی تھی اتنی جلدی وہ تعاون پر کمر بستہ ہوتا تھا۔ سلوزو نے اس کے تعاون کی بڑی بھاری قیمت لگائی تھی، اور کلسکی نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا تھا کہ اس جنگ میں وہ جو کردار ادا کرنے جا رہا تھا اس میں خود اس کی اپنی جان کو بھی کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ اس کا نظریہ لاشعوری طور پر یہی تھا کہ نیو یارک کے ایک پولیس کیپٹن کو ہلاک کرنے کا خیال کسی پاگل کے دماغ میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ پولیس اسٹیشن سے نکلنے کی تیاری کرتے وقت اس کا ذہن کئی مسائل میں الجھا ہوا تھا، لیکن ان مسائل کا تعلق اس کی پیشہ ورانہ زندگی سے نہیں بلکہ گھریلو زندگی سے تھا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ اپنی رشوت کی کمائی سے اکثر اپنے اور اپنی بیوی کے عزیزوں رشتہ داروں کی مدد بھی کرتا رہتا تھا۔ اس معاملے میں وہ سخت دل نہیں تھا۔ اس وقت بھی دراصل اسے اپنے کچھ مصیبت زدہ عزیزوں رشتہ داروں کا خیال آ رہا تھا۔ وہ جب اپنے گاؤں یا دوسرے چھوٹے موٹے شہروں میں ان عزیزوں رشتہ داروں کے ہاں جاتا تھا تو وہ اس کا استقبال یوں کرتے تھے جیسے ان کے گھر میں کوئی بادشاہ آ گیا ہو۔ وہ اس کے قدموں میں بچھے جاتے تھے۔ ان کے اس طرز عمل سے کلسکی کو بڑی خوشی ہوتی تھی۔ پولیس اسٹیشن سے رخصت ہوتے وقت اس نے ڈیسک کلرک کو بتا دیا کہ اس کی ضرورت پڑ جائے تو اس سے کہاں رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اس نے اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اگر یہ بات سامنے آ بھی جاتی کہ وہ سلوزو سے ملنے گیا تھا تو وہ کہہ سکتا تھا کہ سلوزو اصل میں اس کا مخبر تھا اور وہ اس سے کچھ ضروری معلومات حاصل کرنے کی غرض سے ملاقات کرنے گیا تھا۔ پولیس اسٹیشن سے نکل کر کچھ دور تک پیدل چلا، پھر ایک ٹیکسی پکڑ کر اس مکان کی طرف چل دیا جس کے تہہ خانے میں ان دنوں سلوزو چھپا ہوا تھا۔ باب نمبر 30 اگلی ویڈیو میں سنیں۔